کروں گا جناب شفیق مراد صاحب سے حاجی شریف احمد لٹریری اینڈ ایجوکیشنل اکیڈمی کے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اکیڈمی کی کتاب پیش کریں. عشق کے مضراب سے نغمۂ تارے حیات، عشق کے مضراب سے نغمۂ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نارے. معذرت چاہتا ہوں جب میں بولنے پہ بہت مفید تھی. اپنی بزرگواری سے بخشیں، آپ کے جو ہے دس از ناٹ رائٹ. اتنا زیادہ آپ کا انتظار کیا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا صدف صاحبہ کا آپ لوگوں کا جو ہے شکریہ. آج کا دن بہت اہم تھا. آج ہماری اس پروکار تقریب میں، اس محفل میں آپ ہماری رونق بنیں. اس محفل کی یقیناً یہ ایک یادگار محفل ہے، اور اب میں گزارش کروں گا پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے جناب شفیق مراد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اہل قلم اور شریف اکیڈمی کے بارے میں ایک بریف انٹروڈکشن وہ پیش کریں. جناب شفیق مراد صاحب. آج اہل قلم کا دوسرا باقاعدہ اجلاس ہے. یہ پروگرام جو جرمنی کے شہر اقبال ہائیڈلبرگ کی روپریشٹ کال یونیورسٹی میں منعقد ہوا، یہ اہل قلم کا دوسرا پروگرام ہے. پہلا پروگرام جو 1 سال پہلے اسی ڈپارٹمنٹ میں منعقد ہوا اور اس میں بھی محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب تشریف لائے. ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اہل قلم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے دونوں پروگرام علامہ اقبال کے علم و فکر کی روشنی کو پھیلانے کے مقاصد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، محترم پروفیسر اسلم سید صاحب اور محترمہ صدف مرزا صاحبہ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی محفل میں علامہ اقبال کے متعلق روح پرور اور پرمعنی اور پرمغز گفتگو کی. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے اور میں نے ان کا لیکچر میں سن رہا تھا تو میری زیر زباں یہ اقبال کا شعر تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا. آج بھی یہی کیفیت تھی جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے سنا، اور اسی طرح محترمہ صدف مرزا صاحبہ کو اور محترم اسلم سید صاحب کو، تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر آج ہماری اس محفل میں اقبال ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ ایسے دلاور جو جن کا خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. آج جو ہم نے لیکچر سنے، جو تقاریر سنی، یہ وہ گوہر نایاب ہیں اور وہ افکار ہیں جو ہماری زندگی کے سفر میں زاد راہ کے طور پر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اب ہمارا فرض ہے کہ جو ہم نے سنا ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج یہ براہ راست نہ سن سکے. جب میں نے آج کے پروگرام کی تشہیر کی تو مجھے بہت سی میلز موصول ہوئیں اور اس خواہش کا اظہار تھا کہ کاش ہم اس پروگرام کو اٹینڈ کر سکتے. میں نے انہیں یقین دلایا کہ یہ تمام لیکچرز اہل قلم ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکیں گے، اور جو کچھ بھی ہم نے ان دوستوں سے حاصل کیا وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اور بعض سے بھی میں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اس کی سی ڈی بھی آپ کو ارسال کی جائے گی. مجھے اس بات کی بھی ازحد خوشی ہے کہ ہماری قوم اپنے اسلاف کی قدر کرنا جانتی ہے، اور وہ قومیں جنہوں نے اپنے اسلاف کی قدر کی، ان کی تعلیمات اور ان کے فکر کو اپنایا، وہ ہمیشہ قومیں زندہ رہتی ہیں. قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں.
علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آج ہمارا ملک، ہماری قوم جس بحران اور جن مسائل سے گزر رہی ہے، جب تک ہمارا تعلق ہماری بنیاد سے پختہ ہے، بے رحم زمانہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آج کا یہ پروگرام محض اقبال سیمینار نہیں، بلکہ یہ پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے گوہر نایاب کی قدر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ جو تعلیم اور فکر ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا وہ ہم آگے پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ پروگرام اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک زندہ اور متحرک قوم ہیں۔ علامہ اقبال نے جہاں فلسفہ خودی اور فلسفہ عشق گائی گئی، اور اس کے بعد یہ یہاں کے ٹی وی پر باقاعدہ طور پر ٹیلی کاسٹ ہوا۔ پروگرامز کے سلسلے میں شخصیات کے انٹرویو کا سلسلہ بزم ارم کے نام سے شروع کیا گیا، چونکہ اس پروگرام کی میزبان ارم بطول قادری ہیں۔ اہل قلم ویب سائٹ کا باقاعدہ افتتاح جولائی 2009 کو محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے دست مبارک سے ہوا، جو کہ اسی ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ میں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اس عمل کو سراہا بلکہ مفید مشورے بھی دیے۔ اہل قلم پر تقریباً 150 سے زائد شعراء کا کلام بمع تصاویر کے لگایا گیا۔ نثر نگاروں کی تخلیقات بھی بمع تصاویر، اکیڈمی کی سرگرمیاں اور اہل قلم کی سرگرمیاں، عالمی ادبی سرگرمیاں اور رپورٹس بھی اہل قلم پر مزین ہیں۔ اہل قلم کا اگلا پروگرام کرتبہ عالمی اردو کانفرنس کا ہے، اور یہ پروگرام سہ روزہ ہوگا جو 1 جولائی سے 3 جولائی تک ہوگا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ کرتبہ کانفرنس میں بھی ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہوں گے، اور انہی کی یہ صدارت میں ہوگا۔ غرض یہ کہ فروغ علم و ادب کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں اہل قلم نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام، میں اب اختصار کی طرف آتا ہوں، کہ زیر اہتمام اس وقت تک 5 کتابیں اشاعہ ہو چکی ہیں، جن میں چوتھی کتاب بھرم کے نام سے، جو کہ ابھی میں نے محترم ڈاکٹر صاحب کو پیش کی، اور 5ویں کتاب امجد مرزا امجد کی موسم ہوائے دل ہے، جو کہ ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اکیڈمی کے مقاصد اور اہل قلم کے مقاصد کو مختلف ویب سائٹس جنہوں نے کہ ہمیں بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا، اس میں ایشین پیپل نیوز ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو جناب شکیل چغتائی صاحب نے ذاتی دلچسپی سے اکیڈمی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سرگودا اور اسپین سے شائع ہونے والا دریچہ، فیصل آباد کے مقامی اخبارات احساس، امن، طفیل اختر لاہور کا مسکراہٹ، سعودی عرب سے شائع ہونے والے اخبار اردو نیوز کے علاوہ کئی اخبارات شامل ہیں، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جن ویب سائٹ کے ذریعے پیغامات پہنچے ان میں اہل قلم، سرور راز صاحب کی اردو انجمن، اشتیاق حمدانی صاحب کی وائس آف ماسکو، زارا جبین کی اردو جہاں، جذبہ پوسٹ، دی جذبہ، انقلاب، گجرات لنک، وطن نیوز، عالمی اخبار، اردو گلشن، مہتاب صاحب کی اردو گلبن، اور ریحانہ احمد کی اردو دنیا، اور سہمائی رسالہ دستک، سردار علی کی شعر و سخن، افضل راز کی اخبار روزن کے علاوہ کئی ویب سائٹ شامل ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے فروغ علم و ادب کے اس مشن میں میرا ساتھ دیا، اور میں آج ایک دفعہ پھر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں تمام مہمانوں سے جو دور سے تشریف لائے، جو نزدیک سے تشریف لائے، سب کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنا مصروفیات سے وقت نکالا، ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور استدعا کرتا ہوں کہ فروغ علم و ادب کے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ معاون ہوں۔ اور آخر میں اپنی گزارشات اپنی شعر پر ختم کرتا ہوں کہ شعور ذات وراثت میں چھوڑ جاؤں گا، کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ شعور ذات وراثت میں چھوڑ جاؤں گا، شعور ذات وراثت میں چھوڑ جاؤں گا، کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا۔ اور انشاءاللہ پرسوں اتوار کو نیکر کے کنارے، اور اس کے بعد شام 5 بجے فرینکفرٹ میں ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کرتبہ میں 1 جولائی سے 3 جولائی تک اردو کانفرنس کا انعقاد آج ہم لوگ
مزید اس پہ کام کریں گے. 1 جولائی کو بارسلونا اردو کانفرنس ہوگی اور اس میں عالمی مشاعرہ ہوگا اور بزم اہل قلم کا پروگرام ہوگا. اس میں ریڈیو کے پروگرام کی سالگرہ بھی ہوگی. اس کے بعد دوسرے دن 2 جولائی کو الحمراء اور کرتبہ مسجد کا دورہ ہوگا. اور اس کے علاوہ تیسرے دن پہلی عالمی کرتبہ کانفرنس کا انعقاد ہوگا جس کے ساتھ ڈاکٹر سید تقی عابدی کریں گے. ان سب پروگرامز کے لیے آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں. اپنے مصروف شیڈیول میں سے کچھ وقت نکالیے اور تشریف لائیں. یقیناً یہ ایک یادگار پروگرام ہوگا، بلکہ پروگرامز کا ایک سلسلہ ہوگا. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور عزت افزائی فرمائی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.